السلام علیکم بچوں، آج چھوٹی جماعت اسلامیات کی کتاب سے ہم دوسرے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمارے پاس دوسرا سبق ہے ارکان اسلام، صفحہ نمبر 9 سے ہم آج پڑھیں گے۔ ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کی معنی اطاعت اور فرما برداری کے ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کی ادائیگی کی ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے۔ ان ارکان کی ادائیگی سے بہت سے فوائد اور فضائل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ارکان اسلام کو ذمہ داری سے ادا کرنے والا شخص ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان درج ذیل ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کلمے کو ادا کرنے والا شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اس پر ان تمام احکامات کی پابندی کرنا لازم ہو جاتا ہے جو اسلام کی بنیادی ارکان ہیں۔ 2 ہمارے پاس ہے نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچوں پر بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں پر ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں شامل ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے روزہ۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ فرض روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے رکھے ہیں۔ جس طرح روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر برے کاموں اور بری باتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ: اور زکوٰۃ دیا کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئے اور اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر سال اپنی جمع شدہ حلال کمائی میں سے کچھ حصہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کو دے تاکہ معاشرے کے غریب لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو سکیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنے کی عادت بھی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اس حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے رقم لیتے تھے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال یعنی اسلامی خزانہ قائم کیا۔ زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں کو کھانے کو مل جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے جن غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے وہ دعائیں دیتے ہیں۔ دعاؤں پر اثر سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ان تمام مسلمانوں پر چند شرائط کے ساتھ مثلاً راستے محفوظ ہو، خواتین کے ساتھ محرم ہو وغیرہ وغیرہ فرض ہے۔ جو حج کے اخراجات برداشت کر سکے اور صحت مند ہو۔ آج سے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا گھر یعنی خانہ کعبہ بنایا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج ادا کرنے مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ حج مسلمانوں کا عالمگیر اجتماع ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی رکن ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا مذہبی اور ثقافتی اجتماع بھی ہے۔